حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين۔ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ بضعۃ منی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ دعائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے کہ اگر اس کا ایک ایک فرد کھل کر کے بیٹھے تو گلاب کی پنکھڑیاں بنتا ہے، اور اگر اس کو ایک جگہ ملا دیا جائے تو ایک گلدستہ بنتا ہے۔ تو گزار ہوں، آگے کی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، جو آگے تشریف لانا چاہتا ہے وہ آگے تشریف لے آئے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ اے ایمان لانے والو، اگر آپ کو مجلس کے لیے آگے بلایا جائے تو آپ آگے آ جایا کرو، اور اگر آپ سے کہا جائے کہ کھل کے بیٹھ جاؤ تو کھل کے بیٹھ جایا کرو۔ اللہ آپ کو وسعت بخشے گا۔ اگر جگہ کم ہے تو کربلا کی طرح آپ کے لیے اس میں گنجائش پیدا کر دے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ بزرگوں کو آگے بیٹھنا چاہیے، اور یہ جب بزرگ ہی پیچھے بیٹھ جائیں گے تو جو نوجوان ان کو دیکھتے ہوئے خود بخود پیچھے بیٹھ جائیں گے۔ ایک مل جل کر کے عظمت ابو طالب علیہ السلام پر صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جل فرجہم۔ آپ کو پتہ میں زیادہ پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بی بی سیدہ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیجیے، اور اس سے جو ثواب حاصل ہو وہ اپنے اپنے مرحومین کو ہدیہ کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد اللہم صلی۔ اور اللہ جو ہم نے سلو پر بی بی فاطمہ کو دی قصت اخدار امیدوار کو مومن مدینوں کو صلی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی عالم فاتحہ پڑھنے کے لیے کہے تو وہ زور سے فاتحہ پڑھے، وہ بھی ایسا نہیں کہ وہ بھی آہستہ سے پڑھے۔ عالم کی سورہ الحمد اور سورہ توحید پوری نہیں ہوتی، نیچے والوں کی اس سے پہلے پوری ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، حدیث آپ کی سنی ہوئی ہے، ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
بچے بچوں کو حدیث یاد ہے، اور یہ تو کرم ہے بی بی سیدہ کا۔ واقعا میں اپنی ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ حبیبی کے ہر ایک القاب کو آپ پکار لیجئے، یاد کر لیجئے۔ ہر ایک انسان کا کسی معصوم سے توسل ہوتا ہے کہ جب وہ مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہو جائے تو فوراً اس کی زبان سے بے ساختہ اس معصوم کا نام نکلتا ہے۔ اگر بچہ ٹھوکر کھاتا ہے تو وہاں فوراً کہہ دیتی ہے یا علی مدد۔ اگر کوئی جوان مرد یا عورت یا بزرگ کسی پریشانی کا عالم میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ بی بی سیدہ سے توسل کرتا ہے، اور جب توسل کرتا ہے تو یقین جانیے کہ وہ مصیبت سے نجات پا جاتا ہے۔ 14 معصومین علیہ السلام ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ ایک زندہ اور جاوید معجزہ ہے۔ اللہ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کروڑوں شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس نے ہم کو ایسے رہبر دیے کہ اگر وہ کہہ دیں تو ہم اسی پر اٹل رہیں، ان کی طرح نہیں کہ ایک نے کچھ اور کہا، دوسرے نے کچھ اور کہا، تیسرے نے کچھ اور کہا۔ ہمارے یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ ہمارا پہلا بھی محمد، درمیان کا بھی محمد، آخر کا بھی محمد، یہ سب کے سب محمد ہے۔ جو بات پہلا کہے گا وہی بات درمیان والا کہے گا، جو بات درمیان والا کہے گا وہی بات حجت خدا کہے گا، اور یہ سب کے سب اپنی ایک بات پر اٹل رہیں گے۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، کل میں نے حدیث آپ کی خدمت میں بیان کی تھی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، تمام تر اہل سنی علماء نے لکھا، اہل تشیع کے علماء نے لکھا کہ فاطمہ میرے ساتھ بولیے گا، جتنے آپ میرے ساتھ رہیں گے اتنی جلدی اپنی تقریر کو تمام کر دوں گا۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اب یہ ایسا ٹکڑا ہے نبوت کا کہ اس کا مثل کوئی ٹکڑا نہ ہو سکا۔ بھائی توجہ، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اگر آپ کل اور جز کی بحث کو پڑھیں تو پتہ لگے کہ کل اور جز کسے کہتے ہیں۔ اس کا ایک تناسل ہے کہ جو کل کرتا ہے وہی جز کرتا ہے۔ اب آپ اس کو پلٹ لیجئے، جو جز کرتا ہے وہی کل کرتا ہے، جو کل کرتا ہے وہی جز کرتا ہے۔ گناہ انسان 3 طرح سے کرتا ہے، ایک تو ہاتھوں کے ذریعے سے، ایک انسان دماغ فکر کے ذریعے سے، اور تیسرا انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ اپنی زبان کے ذریعے سے گناہ کرتا ہے۔ اب جب انسان گناہ کرتا ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد ہمارے جیسا بشر تھا، محمد ہمارے جیسا ایک عام انسان تھا، تو ان کے لیے سوچنے کی اور فکر کرنے کی بات ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا محمد کا ہاتھ، کیا محمد کی زبان، کیا محمد کی فکر کوئی غلط کام کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ اب دلیل سنتے جائیے گا اور میرے ساتھ ہوتے چلے جائیے گا۔ سب سے پہلے محمد کا خیال، احمد کا خیال کچھ غلط سوچ سکتا ہے؟ نہیں سوچ سکتا۔ دلیل کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى، آگے کی آپ کو بالکل یاد ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میرا حبیب تو کچھ بولتا ہی نہیں، بیدار ہو کے، میرا حبیب تو کچھ بولتا ہی نہیں مگر یہ کہ اوپر سے وحی کا نزول نہ ہو جائے، یعنی اوپر سے ڈائریکٹ محمد کا رابطہ ہوگا تو یہ اللہ کا رسول کلام کرے گا۔ محمد کیا ہوئے؟ اللہ کے رسول۔ میں نے حدیث پڑھی تھی کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ تو وما ينطق عن الهوى، میرا حبیب تو کچھ بولتا ہی نہیں مگر یہ کہ وحی نازل ہو جائے۔ بھائی فاطمہ بھی رسول کا حصہ ہے، جو فاطمہ بولیں گی وہی رسول بولے گا، اور جو رسول بولے گا وہ بولے گا جو اللہ بولے گا۔ صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد۔ اللہ کا حبیب کا ہاتھ کبھی کچھ غلط کام کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ دلیل کیا ہے؟ وما رمیتا اذ رمیتا، اے میرے حبیب یہ کنکریاں جو تم نے 2 اٹھائی ہیں یہ تم نے نہیں اٹھائی، اللہ کہہ رہا ہے یہ ہم نے اٹھائی ہے۔
اب یہ خاموشی ٹوٹنے والی ہے قسم خدا کی. دیکھتا ہوں وزیر آباد کے نوجوانوں میں کتنا جوش ہے. میں اپنا فل جوش لگا کر کے پڑھوں گا, آپ کو دیکھوں گا آپ کیسے سننا چاہیں گے کہ اے میرے حبیب, یہ جو کنکریاں آپ نے اٹھائی ہیں یہ آپ نے نہیں اٹھائی بلکہ یہ ہم نے اٹھائی ہیں. اور پروردگار نے کہہ دیا شب ہجرت جو 2 کنکریاں اٹھائی گئی تھی وہ آپ نے نہیں اٹھائی تھی, وہ ہم نے اٹھائی تھی. یعنی پروردگار نے بتا دیا کہ میرا حبیب میری مرضی کے بغیر جب 2 کنکریاں نہیں اٹھا سکتا تو غدیر کے میدان میں علی کو میری مرضی کے بغیر خلیفہ کیسے بنا سکتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یا علی. سوچ اور فکر, ہاتھ کا کام, کانوں کا کام, آنکھوں کا کام رسول اللہ کا بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں ہو سکتا. اللہ نے بتا دیا کہ جب میرا حبیب میری مرضی کے بغیر 2 کنکریاں نہیں اٹھا سکتا تو وہ ادھر غدیر میں, غدیر خم کے میدان میں علی کو میری مرضی کے بغیر خلیفہ کیسے بنایا جا سکتا ہے, کیسے بنا دے گا. اب یہ ایک اللہ پروردگار نے نظم رکھا. حدیث آپ کو یاد ہے کہ جب بی بی فاطمہ بزم رسول میں آتی تھی تو آنے کے بعد رسول اللہ جناب فاطمہ کے لیے فوراً اٹھ کھڑے ہوتے تھے. جب بی بی سیدہ بزم رسول میں آنا شروع ہوتی تھی, ادھر فاطمہ آئی ادھر رسول کھڑے ہو گئے, ادھر فاطمہ آئی ادھر رسول کھڑے ہو گئے. بھائی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے, روایت میں یہ تک بیان کیا ہے کہ جب بھی لفظ جب بھی فاطمہ بزم رسول میں تشریف لے کر کے آتی ہے اسی وقت رسول اللہ بی بی فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 70 مرتبہ بی بی فاطمہ بزم رسول میں آئے تو 70 مرتبہ رسول کھڑے ہوں گے. اگر 100 مرتبہ بی بی سیدہ بزم رسول میں آئے تو 100 مرتبہ رسول کھڑے ہوں گے. بھائی یہ بی بی سیدہ کے احترام میں رسول اللہ kھڑے ہو رہے ہیں. کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ رسول اللہ کا رسول حضرت علی علیہ السلام کے استقبال میں احترام میں کھڑا ہوا ہو؟ کبھی سنا ہے؟ میرے ساتھ رہیے گا, کبھی سنا ہے؟ نہیں سنا. اس کے مسئلہ اس کے آگے تک کا ہے. یعنی ابھی تک تو یہ سنا کہ بی بی سیدہ بزم رسول میں آئی اور آنے کے بعد رسول اللہ کھڑے ہو گئے ہوں, رسول اللہ کھڑے ہو گئے. جتنی مرتبہ سیدہ آئی اتنی مرتبہ رسول کھڑے ہوئے. اور کبھی سنا کہ مولا کائنات آئے اور رسول اللہ کھڑے ہو گئے ہو؟ نہیں. بات اس سے آگے تک کی ہے, بات اس سے آگے تک کی چلے گی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کے احترام میں بی بی سیدہ کھڑی ہوئی ہو اور بی بی سیدہ کے احترام میں رسول اللہ کھڑے ہوئے ہوں. اب بات اس سے اور آگے تک لے جائیے. ہم نے تو یہ دیکھا کہ جب بھی کوئی بھی منصب دیکھا تو وہ اہل بیت کے گھر میں دیکھا. بھائی توجہ, جب بھی کوئی منصب دیکھا تو وہ اہل بیت کے گھر میں دیکھا. شجاعت دیکھی اہل بیت کے گھر میں, امامت دیکھی اہل بیت کے گھر میں, نبوت دیکھی اہل بیت کے گھر میں, سخاوت دیکھی اہل بیت کے گھر میں, عصمت دیکھی اہل بیت کے گھر میں. چپ چاپ بیٹھے رہیے, آپ کی خاموشی کا روزہ میں توڑوا کے رہوں گا. یعنی سخاوت دیکھی اہل بیت کے گھر میں, شجاعت دیکھی اہل بیت کے گھر میں, طہارت دیکھی اہل بیت کے گھر میں, عصمت دیکھی اہل بیت کے گھر میں, احسان دیکھا اہل بیت کے گھر میں, سخاوت دیکھی اہل بیت کے گھر میں, ولایت دیکھی اہل بیت کے گھر میں. سب کچھ اہل بیت کے گھر میں دیکھا. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب سیدہ آئی تو رسول اللہ کھڑے ہو گئے اور مولا کائنات آئے تو رسول اللہ کھڑے نہ ہو پائے. بھائی اس سے آگے کا مسئلہ جب ہم نے دیکھا شاید آپ کی نظر عالیہ اس تک نہ پہنچ سکی ہو. چلیے میں پہنچا دیتا ہوں. جب رسول اللہ آئے تو کوئی حجرے میں موجود نہ تھا. بی بی فاطمہ آئی, رسول اللہ کھڑے ہو گئے. ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ بی بی کے احترام میں کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ کہا یہ ام ابیہا ہے.
یہ ابیہا ہے، یہ ابیہا ہے، یہ ابیہا ہے، یہ کب تک خاموشی رہے گی؟ یہ ابیہا ہے۔ رسول بی بی سیدہ کے احترام میں کھڑے ہوئے، رسول بی بی سیدہ کے احترام میں کھڑے ہوئے، اور مولائے کائنات کے احترام میں بی بی سیدہ کھڑی ہوئی۔ بھائی لاکھ اس کو کہے کافر زمانہ، لیکن ہمارا کروڑوں سلام ہو اس عظمت پر کہ جب وہ آئے اس کے احترام میں علی کھڑے ہوئے ہو، جب ابو طالب آئے ابو طالب کے احترام میں علی کھڑے ہوئے ہو، ابو طالب کے احترام میں علی کھڑے ہوئے ہو، علی کے احترام میں سیدہ کھڑی ہو، سیدہ کے احترام میں رسول کھڑے ہوئے ہو۔ اب بھی چپ ہے، یہ جملوں کو پلٹ کے ایسے کہہ دیا جائے، اے ابو طالب، ارے تیری عظمت پر لاکھوں کروڑوں سلام ہو کہ تیرے استقبال میں نبوت بھی کھڑی ہوئی ہے، امامت بھی کھڑی ہوئی ہے، رسالت بھی کھڑی ہوئی ہے، ولایت بھی کھڑی ہوئی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ہمارا لاکھوں کروڑوں سلام ہو۔ کہتے رہو کافر، تمہارے کہنے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا۔ بھائی جس کے احترام میں نبوت بھی کھڑی ہو گئی ہو، امامت بھی کھڑی ہو گئی ہو، ولایت بھی کھڑی ہو گئی ہو، کہتے رہو کافر، کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا میں جس کو جو بھی منصب ملے وہ بی بی سیدہ کی وجہ سے ملے، جس کو جو بھی منصب ملا، جس کو جو بھی فضیلت ملی، وہ بی بی سیدہ کی وجہ سے ملی۔ اگر اس نے علم حاصل کیا، بی بی سیدہ کی وجہ سے۔ اگر اس نے کامیابی حاصل کی، بی بی سیدہ کی وجہ سے۔ اگر اس نے عزت و احترام پایا، بی بی سیدہ کی وجہ سے۔ بی بی سیدہ کی وجہ سے ہر ایک انسان نے اپنا اپنا منصب پایا۔ بھائی توجہ، نتیجہ ملنے والا ہے۔ ہر ایک انسان نے اپنا اپنا نتیجہ پایا، اپنا اپنا نتیجہ لے لیا۔ یعنی علم لیا بی بی سیدہ کے صدقے میں، عزت لی بی بی سیدہ کے صدقے میں، سب کچھ لے لیا بی بی سیدہ کے صدقے میں۔ لینے والے نے لے لیا بی بی سیدہ کے صدقے میں، اور لعنت والے نے بھی لعنت لے لی بی بی سیدہ کے سبب سے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ وعجل یا علی۔ جس کو جو ملا وہ بی بی سیدہ کی وجہ سے۔ لعنت والے کو لعنت مل گئی، بی بی سیدہ کی وجہ سے ملی۔ نہ تو در پہ آگ لکڑیاں لے کے آتا، نہ لعنت ملتی۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ مباہلہ یاد آ گیا، مباہلہ یاد ہے؟ کہا کہ دیکھیے ایسی ایسی شخصیتوں کو رسول لے کر کے آئے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں، اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی اپنی جگہ کو چھوڑ دے۔ سنا ہوا ہے واقعہ، سب کے اذہان عالیہ میں ہے، بیان کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے، لیکن پھر بھی سن لیجئے۔ کہا کہ اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہوں کو چھوڑ دے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس سے پہلے بی بی سیدہ سے پہلے ان لوگوں نے رسول کو نہیں دیکھا تھا؟ کیا ان سے بی بی سیدہ سے پہلے مولا علی کو نہیں دیکھا تھا؟ کیا بی بی سیدہ سے پہلے امام حسن اور امام حسین کو نہیں دیکھا تھا؟ اشارہ کر دے تو یہ اپنی اپنی جگہوں کو چھوڑ دیں۔ ایسی شخصیتوں کو لے کر کے آئے ہیں۔ عیسائی پیچھے ہٹ گئے، اور جب پیچھے ہٹ گئے تو پیچھے ہٹ کر کے بھاگ گئے۔ اگر یہ اشارہ کر دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دیں گے، پھر ہماری ہستی کیا ہے؟ جب یہ اونچے اونچے پہاڑ اپنی جگہوں کو چھوڑ رہے ہیں، جب یہ اونچے اونچے پہاڑ اپنی جگہوں سے ہٹ جا رہے ہیں، تو ہماری اوقات کیا ہے؟ ہماری تو اوقات کچھ بھی نہیں ان شخصیتوں کے سامنے۔ یہ ایسی ایسی شخصیتوں کو لے کر آئے رسول کہ اگر یہ اشارہ کر دے تو یہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ پر چلے آئے۔ بھائی کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسائی جو آئے تھے مباہلہ کرنے کے لیے، انہوں نے رسول اللہ سے مباہلہ نہیں ہارا، بی بی سیدہ سے مباہلہ کرنے کے لیے آئے۔ جب رسول لے کر کے آئے، مولا علی سے مباہلہ نہیں ہارا، امام حسن سے مباہلہ نہیں ہارا، امام حسین سے مباہلہ نہیں ہارا۔ یعنی بی بی سیدہ جب میدان مباہلہ میں تشریف لے کر کے آئی تو عیسائی چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ یہ ایسی شخصیت ہے کہ اگر یہ اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے، پہاڑ اپنی جگہ
جگہ کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ پر چلا جائے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مباہلہ کرنے کے لیے آئے تھے، یعنی وہ مباہلہ کرنے کے لیے تو آئے تھے لیکن مباہلہ کر نہ سکے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میدان میں مباہلے کے میدان میں ڈٹ کر رہ لینے کا نام مباہلہ نہیں ہے۔ جو سیدہ کے سامنے رہ کر کے مقابلہ کرے وہ لعنتی نہیں ہے، بلکہ جو بی بی سیدہ کے سامنے ڈٹ جائے وہ لعنتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ فدق کی کل 5 منٹ کی ایک تقریر کہ یہ فدق تھا کیا؟ ایک قاعدہ اسلام میں بنایا گیا کہ اگر رسول کو مسلمانوں کی مدد سے کوئی مال مل جائے تو اس میں رسول کا 20% حصہ ہوگا، اور اگر رسول کو مسلمانوں کی مدد کے بغیر مال مل جائے تو وہ پورا کا پورا مال رسول کا ہوگا۔ اب رسول اللہ کو جب فدق مل دیا گیا، اللہ نے پروردگار نے آیت نازل کر دی کہ اے حبیب جو جس کا حق ہے وہ اس تک پہنچا دیجئے۔ جبریل امین نازل ہوئے۔ یہودیوں نے سازشیں کرنی شروع کی اسلام کے خلاف، اور جب سازشیں کرنی شروع کر دی تو وہ خیبر کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ جا کر کے پناہ لے لی۔ جب دوسری جگہ جا کر کے پناہ لی تو رسول اللہ نے مولائے متقیان کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد یہ کہا کہ جاؤ علی جا کر کے یہ دیکھو کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ مولائے متقیان کو بھیجا، مولائے متقیان گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے یہ خبر پہنچائی، اس کی خبر کی کہ کیا تم سازشیں کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا علی یہ وہی لوگ تھے کہ جو خیبر سے پٹ کر کے مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے دوسری جگہ جا کر کے پناہ لی تھی۔ کہا کہ یا علی بات ایسی ہے کہ اگر ہم نے اس دن کے بعد اسلام کی مخالفت کی، سازشیں رچنا شروع کی، آدھا حصہ تو آپ ابھی لے لیجئے، آدھا اگر ہم نے کوئی ایسی حرکت کی تو اس کے بعد ہم آپ کو آدھا بھی آپ تک پہنچا دیں گے۔ اب وہ مولائے متقیان علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا، دینے کے بعد رسول اللہ کے پاس پہنچایا۔ جب رسول اللہ کے پاس پہنچایا تو رسول کے پاس جب پہنچا دیا، ایک وقت وہ آیا کہ جب رسول کے ہاتھ میں آ گیا، جو جس کا حصہ تھا وہ اس تک پہنچا دیا گیا۔ اب رسول کی آنکھ بند ہوئی۔ رسول کی آنکھ جیسے ہی بند ہوئی تو لوگوں نے سب سے پہلے کام یہ شروع کیا کہ جو فدق تھا، بولا جاتا ہے کثرت استعمال کی وجہ سے فدق بھی بولتے ہیں اور فدق بھی بولتے ہیں، کیونکہ جہاں انسان نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو وہ مسجد ہوتا ہے، کثرت استعمال کی وجہ سے اس کو مسجد کر دیا کہ مسجد بروزن مفعل۔ ایک وہ فدق بھی کہہ سکتے ہیں، فدق بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں چیزیں۔ یہ فدق جناب نوح کے پوتے کا نام تھا کہ جس کا نام فدق رکھا گیا تھا، جناب نوح کے پوتے کا نام۔ مولائے متقیان نے آ کر کے حضرت رسول اللہ کو خبر دی، اور خبر دینے کے بعد جو جس کا حصہ تھا اس کو دے دیا گیا۔ جناب جبرائیل نے کہا کہ فدق بی بی سیدہ کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ بی بی سیدہ کو فدق ملا۔ رسول دنیا سے چلے گئے، اور جانے کے بعد جب چلے گئے تو حاکم وقت نے سب سے پہلے فدق کے اوپر ہاتھ رکھا، اور جب فدق کے اوپر ہاتھ رکھا، نتیجہ دوں گا انشاءاللہ، غور و فکر سے سنیے گا۔ جب فدق کے اوپر ہاتھ رکھا تو ہاتھ رکھنے کے بعد جب تمام کا تمام کام ہو گیا تو بی بی سیدہ دربار میں گئی، اور دربار میں جانے کے بعد سب سے پہلے بی بی سیدہ نے اپنی ملکیت کا سوال کیا کہ حاکم دربار سے کہا کہ لاؤ یہ فدق ہمیں دو، یہ فدق ہمارا ہے۔ کہا کہ کوئی گواہ ہو تو پیش کرو۔ کہا کہ یہ میرے شوہر حضرت علی، کہا کہ یہ تو آپ کے شوہر ہیں، ان کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ کہا کہ یہ میرے بچے، کہا یہ بھی بچے آپ کے ہیں، ان کی بھی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ ایک کنیز تھی کہ جو بی بی سیدہ کو ان کے ورثے میں ملی تھی، یعنی جناب عبداللہ کی کنیز جناب
रसूल अल्लाह पर और जनाब रसूल अल्लाह के ज़रिए से भी फिर बीबी सैयदा के उम्मे ऐमन। जब वो मिलने के बाद उन्होंने कहा कि ये मेरी कनीज़ है गवाही में, तो कहा ये आपकी कनीज़ है, इसकी भी गवाही नहीं चलेगी। अब जब ये मिल्कियत का सवाल बंद हो गया, ये पहली हुकूमत थी कि जिस पहली हुकूमत में मौलाए मुत्तकियान को झुटलाया गया। फिर उसके बाद बीबी सैयदा ने विरसे का सवाल किया कि अगर मिल्कियत नहीं समझते हो तो ये विरसा है, मेरे बाबा छोड़ कर के गए थे, लाओ मुझे दो। कहा कि विरसे में क्या लेकर के आई हो? तवज्जो, अब देखता हूँ किसके हाथ उठते हैं। कहा कि विरसे में क्या लेकर के आई हो? कहा अपने बाबा की तहरीर। कहा कि तहरीर कैसी है? कहा कि ये तहरीर है, इसको पढ़ लीजिए। हाकिम वक्त के सामने तहरीर को दिया, और जब हाकिम ने तहरीर को पढ़ा तो पढ़ने के बाद कहने लगा कि ये रसूल अल्लाह की तहरीर नहीं है। भाई तवज्जो, ये रसूल अल्लाह की तहरीर नहीं है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा कर ले तो आपसे कहा जाए कि आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए मुकदमा कीजिए, तो आपका वकील सबसे पहले क्या मांगेगा? कागज मांगेगा, तहरीर मांगेगा, प्रूफ मांगेगा, सब कुछ आप उसको जाकर के दे देंगे। भाई इसी तरीके से बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने बाप की तहरीर को दिया। हमने कहा जब तहरीर को दिया तो तहरीर में क्या था? कहा रसूल अल्लाह की मोहर। तहरीर में क्या था? कहा रसूल अल्लाह की मोहर। और हाकिम वक्त को बीबी सैयदा ने रसूल अल्लाह की मोहर दिखाई। कहा रसूल मोहर में क्या लिखा हुआ था? कहा लिखा ये था कि ये फदक मेरे नूर नज़र बीबी सैयदा का है। लेकिन हाकिम वक्त ने बीबी सैयदा की दी हुई तहरीर को झुटला दिया। भाई क्या समझे? बस समझ में नहीं है, समझ में अगर आ गया हो तो हाथ उठाकर बेदारी से सबूत दीजिएगा। बीबी सैयदा ने तहरीर दिखाई, और तहरीर दिखाने के बाद हाकिम वक्त ने बीबी की तहरीर को, रसूल की तहरीर को झुटला दिया। जब झुटलाया तो ये कहा कि ये रसूल की तहरीर नहीं थी। बस जब बीबी दरबार में गई और दरबार में जाकर के रसूल की तहरीर को झुटलाया गया, तो वो रसूल की तहरीर को नहीं झुटलाया गया था, बल्कि वो तो नबूवत को झुटलाया गया था। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अहले सुन्नत के एक बहुत बड़े मुहद्दिस आलिम दीन गुजरे हैं जिनका नाम अबिल हदीद है, और शरह नहजुल बलागा उनकी बड़ी मशहूर किताब है। वो कह रहे थे कि एक क्लास लगी हुई थी, उस्ताद हमें दर्स पढ़ा रहे थे, और दर्स पढ़ाते पढ़ाते शागिर्द ने, और दर्स भी क़ज़्ए फ़दक पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते सवाल कर लिया शागिर्द ने कि उस्ताद साहब ये बताइए क्या बीबी सैयदा कोई झूठा दावा कर सकती हैं? कहा कि बिल्कुल नहीं कर सकती। कहा कि अच्छा अगर झूठा दावा नहीं कर सकती, बीबी ने अपनी तहरीर दिखाई थी, तो बीबी को फदक क्यों नहीं दिया गया? कहा कि हाज़े ही सल्तनत। कहा क्या मतलब? कहा बेटा यही राजनीति है, इसी को ही हुकूमत कहते हैं। का समझ में नहीं आया? अच्छे से खुल करके समझाइए। कहा कि देखो बीबी सैयदा जब दरबार में गई थी तो बीबी अकेली नहीं गई थी, बीबी एक टोकन लेकर के गई थी। कहा टोकन ये क्या मतलब? कहा कि इसको समझ लीजिए एक के साथ एक फ्री। आप दुकान पे जाते हैं ना और कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हैं, बड़े के साथ छोटा पैक फ्री मिलता है। एक सलावत पढ़े मिलजुल करके मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहा एक के साथ एक फ्री। कहा उस्ताद साहब समझ में नहीं आया, जरा और खुल करके समझाइए। कहा कि बेटा देखो बीबी सैयदा दरबार में गई थी और जाने के बाद उन्होंने हक का मुतालबा भी किया था। भाई तवज्जो के साथ, उन्होंने हक का मुतालबा भी किया था, और जब हक का मुतालबा किया था तो हाकिम वक्त ने उनको मना कर दिया। कहा उस्ताद साहब मना क्यों किया था? कहा उसकी एक वजह थी। कहा वो वजह क्या थी? कहा कि वो वजह ये थी कि बीबी सैयदा की अजमत पर हमारा लाखों और करोड़ों सलाम हो कि अपने दुश्मन को ऐसे राह पर ला करके खड़ा कर दिया कि ना इधर का छोड़ा ना इधर का छोड़ा। कहा कि उस्ताद साहब क्या मतलब? कहा इसका मतलब ये हुआ कि अगर बीबी सैयदा उससे कहती कि मुझको सच्चा मानो, भाई तवज्जो, अगर बीबी सैयदा ये कहती कि मुझको सच्चा मानो और वो सच्चा मान भी लेता,
अगर वो सच्चा मान भी लेता तो क्या कहता? बीबी सैयदा दोबारा पलट करके दरबार में सवाल ये करती कि मेरे शोहर की हुकूमत छोड़। भाई तवज्जो, बीबी सैयदा पलट करके फौरन जवाब ये देती कि मेरे शोहर की हुकूमत छोड़। बीबी सैयदा को उसने सच्चा नहीं माना। अब मुझको ये बताइए कि बीबी सैयदा को झूठा मानने वाला जन्नत में जा सकता है? का नहीं जा सकता। का झूठा मानने वाला जन्नत में जा सकता है? का नहीं जा सकता। कहा कि लाखों सलाम हो बीबी सैयदा की अजमत पर, करोड़ों सलाम हो बीबी सैयदा की अजमत पर। बीबी सैयदा ने अपने दुश्मन को इस मोड़ पे ला करके खड़ा कर दिया कि अगर मुझे सच्चा मानो, अगर मुझे सच्चा मानो तो हुकूमत छोड़ो, अगर झूठा मानो तो फिर जन्नत छोड़ो। एक सब उनके यहाँ एक हदीस मिलती है, जब बीबी सैयदा ने सवाल किया था कि लाओ फदक दो, तो पलट करके जवाब ये दिया था कि अंबिया वारिस गिरोह है, ना वारिस बनाते हैं ना वारिस बनते हैं। बीबी सैयदा ने कुरान की आयत पढ़ी जनाब ज़करिया की। जनाब ज़करिया ने कुरान में कहा, हाजी साहब मेरी तरफ मुतवज्जो, कहा हाजी साहब जरा गौर से सुनिएगा। बीबी ने फौरन आयतें पढ़ी जनाब ज़करिया वाली, ए परवरदिगार तू बेहतरीन वारिस बनाने वाला है, मुझे बगैर वारिस के मत छोड़ देना। फिर उसके बाद उन्होंने हदीस सुनाई, बीबी ने आयत सुनाई, उन्होंने फिर हदीस सुनाई, बीबी ने फिर आयत सुनाई, कहा कि दाऊद सुलेमान के वारिस है, क्या समझ रहे हो? उन्होंने फिर हदीस सुनाई, बीबी ने फिर आयत सुनाई। मैं कहूँगा हाथों को जोड़ करके बीबी, इन नालायकों के सामने बार बार कुरान पढ़ने की क्या ज़रूरत है? इन नालायकों के सामने बार बार कुरान क्यों सुना रही हो? बीबी ने कहा मैं इनके सामने कुरान नहीं सुना रही हूँ, बल्कि इनके चेहरे से नकाबे इस्लाम हटा रही हूँ। कल मेरा बाबा ये कह रहा था कि किताब ले लो, हदीस ले लो, किताब ले लो, हदीस ले लो, लेकिन ये क्या कह रहे थे? किताबोना हस्बोना किताब अल्लाह, हस्बोना किताब अल्लाह, हमारे लिए किताब काफ़ी है, हमारे लिए किताब काफ़ी है। आज मैं किताब सुना रही हूँ, ये कह रहे हमारे लिए हदीस काफ़ी है, हमारे लिए हदीस काफ़ी है, हमारे लिए हदीस काफ़ी है। भाई क्या मतलब? बीबी ने कहा कि देखो मैं ये तुमको बताना चाहती हूँ, ना ये हदीस वाले हैं ना ये कुरान वाले हैं। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ना ये हदीस वाले हैं ना ये कुरान वाले हैं। रसूल अल्लाह को कलम और दवात नहीं दिया, कुछ लिख करके देना चाहते थे। हस्बुना किताब अल्लाह, या रसूल अल्लाह किताब खुदा काफ़ी है। अब जब बीबी सैयदा ने कुरान पढ़ना शुरू किया, किताब से जवाब देने शुरू किए, तो अब कहते हैं कि नहीं हम तो हदीस वाले हैं। बीबी ने बता दिया कि देखो ना तो ये कुरान वाले ना ये हदीस वाले हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया। और इस हदीस को आप बगौर फिक्र अपने जहन में उतार लीजिएगा। हमारे यहाँ नहीं है कि अंबिया ग्रोह वारिस ना रखते हैं, ना बनाते हैं, ना बनते हैं, ना वारिस बनते हैं ना बनाते हैं। अब जब इसके बाद आप भी महशर में मौजूद होंगे, हम भी महशर में मौजूद होंगे और ये हदीस वाले भी महशर में मौजूद होंगे, तो उसके बाद जब कहेंगे या रसूल अल्लाह जन्नत दे दो, या रसूल अल्लाह जन्नत दे दो, या रसूल अल्लाह जन्नत दे दो, तो पलट करके रसूल ये कहेंगे आप ही ने तो कहा था ना अंबिया ना वारिस बनते हैं ना बनाते हैं, तो फिर कैसी जन्नत? जन्नत तो उनको मिलेगी जो जन्नत के मुस्तहक हैं। अब जन्नत में भी एक अलम होगा और उस अलम का हाल ये होगा कि उसका एक फरेरा मशरिक की तरफ होगा, एक फरेरा मगरिब की तरफ होगा। एक फरेरा मशरिक की तरफ, दूसरा मगरिब की तरफ। मशरिक और मगरिब के दरमियान में जब वो फरेरा होगा, और फिर उसके बाद रिवायत की जाती है कि जो भी इसके नीचे आ जाएगा बस वो फलाह पा जाएगा। अब जब लोग ये देखेंगे जन्नत में एक अलम लगा हुआ है, अब वो जन्नत को इमाम बाड़ा समझ करके भाग जाएंगे कि यहाँ तो यहाँ भी इमाम बाड़ा बना लिया इन लोगों ने, दुनिया में तो था ही था, ये जन्नत में भी पीछा नहीं छोड़ा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहा या रसूल अल्लाह ये बताइए इतना बड़ा अलम कि जिसका एक फरेरा मशरिक में दूसरा मगरिब में, इसको उठाने वाला कौन होगा? इसको उठाने वाला कौन होगा? अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि इसको उठाने वाला भी वही होगा
جس کو خیبر میں علم ملا تھا، جس کو خیبر میں علم ملا تھا، آج علم کو دیکھ کر کے چڑھنے والوں، جنت میں بھی ایک علم ہوگا۔ اگر جنت چاہیے تو آؤ علم کے سائے میں، اگر جنت چاہیے تو آؤ فرش عزا پر، اگر جنت چاہیے تو آؤ منبروں کے نیچے، اگر جنت چاہیے تو آؤ اہل بیت کے سائے میں۔ بس اہل بیت کے سائے میں آتے رہو اور جنت پاتے رہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ ہر بستی میں ایک انسان ہوتا ہے، ہر بستی میں ایک انسان ہوتا ہے، اور وہ انسان ایسا ہوتا ہے کہ کہیں سے کوئی انسان مل جائے، وہ کہتے ہیں نا کہ انگلی پکڑ کر کے پورا کرتا ہی پکڑ لیا۔ اپنے پیسوں سے کبھی اخبار نہیں پڑھا، روزانہ اخبار پڑھنے کی عادت ہے۔ چائے کی دکان پہ جا کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے اخبار پڑھنے لگے، اور منہ ہمیشہ پان سے لال ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کبھی اپنے پیسے سے نہیں خرید کر کے پان کھایا، کوئی بھائی دوسرا آئے تو وہ کھلا دے، پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اچھا جی، چائے پینے کی عادت ہے، چائے کی دکان پہ ٹہل رہے ہیں، کوئی صاحب آئے گا تو چائے پلا دے گا۔ نتیجہ دوں گا، ایک نہیں دو بنوا لیجئے گا، پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے اپنے پاس۔ اس کے بعد اگر کوئی انسان بھوکا ہو اور 12 بجے وہ اس کے گھر پر آ جائے، کہا کہ یہ دیکھو 12 بج گئے، آگے کھانے کا ٹائم ہو گیا، ان کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا، پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کے بعد کوئی انسان کچھ مانگ لے، مجلس یا محفل کے لیے چندے کے لیے کچھ چلا جائے، کہا کہ کہہ دو دروازہ بند کر کے کہ ابا گھر پہ نہیں ہے، لیکن پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات کو؟ اسی انسان کے یہاں پہ ایک دن چوری ہو جائے، پڑوس میں رہنے والے گلیوں میں نوجوان بچے یہ کہیں گے کہ یار جو کام ہم مدت سے نہیں کر پائے وہ یہ ایک رات میں کر گیا، اور مجھ کو وہ چور مل جائے میں تو اس کے ہاتھ چوم لوں۔ ایسا انسان ہوتا ہے۔ اب اسی انسان کو دیکھتے ہوئے ایک انسان اور ہے کہ نماز میں آیا جماعت میں، اور آنے کے بعد ایک انسان کو کھانستے ہوئے دیکھ لیا۔ نماز جیسے ختم ہوئی، کیا بات ہے، کیوں کھانس رہے ہو؟ کہا کہ وہ ڈاکٹر کے یہاں جانا تھا، سوچا کہ جب جماعت کا ٹائم نہ نکل جائے نماز پڑھوں گا پھر اس کے بعد جاؤں گا۔ نہیں پریشان نہ ہوئیے، میری بائک کھڑی ہوئی ہے، آپ اس کو لے جائیے۔ اور آگے کو چلے، ایک انسان نے دیکھا، اس انسان نے کہ ایک بچہ ہے گلیوں میں کھیل رہا ہے کہ بیٹا اسکول نہیں گئے آج؟ کہا کہ وہ پاپا کو تنخواہ نہیں ملی تو لہٰذا اسکول کی فیس جمع نہیں کی۔ کیا بات کر رہے ہو بیٹا، یہ لو اسکول کی فیس جمع کرو اور جا کر کے خوب ہمارا نام روشن کرو، اپنی قوم کا نام روشن کرو۔ اس کے بعد چل دے گئے، ایک آدمی آ گیا 12:30 بجے گھر پر۔ کہاں جا رہے ہو؟ کھانا کھا کے جانا، ایسے تھوڑی نہ جانے دیں گے۔ اور اپنے گھر والوں کو بھی تائید کر دیا کہ دروازے پر کوئی بھی آ جائے، مانگنے والا، سائل، محتاج، حاجت مند، اس کو خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا دینا۔ چلیے جی، اب اسی انسان کے گھر بھی چوری ہو جائے، ایک نتیجے پہ لے کے جانا چاہتا ہوں میں آپ کو، اسی انسان کے گھر بھی چوری ہو جائے۔ اب جب چوری ہو جائے، وہی نوجوان کے جو گلیوں میں کھڑے ہوئے دکھائی دیتے تھے، وہ انسان اپنی آستینوں کو الٹ کر کے اور بڑے ہی جلال میں یہ کہیں کہ وہ چور ہم کو مل جائے ایک مرتبہ، اس کی ہڈی پسلی ایک نہ کر دی تو ہم کو محلے کا جوان نہ کہنا۔ ہم بھی شام کو جا کے جم کرتے ہیں، 1 درجن کیلے کھا لیتے ہیں، انڈوں کی کریٹ صاف کر دیتے ہیں، وہ ہم کو مل جائے، اس کی ہڈی پسلی نہ توڑ دیں تو بات ہے۔ بھائی میرے عزیزوں، منڈیر پہ بیٹھی ہوئی ہے خالہ جان، یہ سن رہی تھی، اور جب سن رہی تھی تو اس نے کہہ دیا کہ چور ملا، چور ملا، چور ملا، کہ خالہ جان ابھی تک تو نہیں ملا۔ کہا اگر مل جائے تو سب سے پہلے میرے پاس لے کر کے آنا اس کو، اس کی ہڈیاں توڑ دوں گی، اس کے دانت توڑ دوں گی، اس کی پسلیاں توڑ دوں گی۔ کہا خالہ جان اتنی زیادہ غصے میں نہ آئیے، بی پی لو ہو جائے گا، ہائی ہو جائے گا۔ کہا کہ نہیں، میں تو اپنی اولاد کو کہہ کے مروں گی کہ اس چور کو، اس کی اولاد کو، آنے والی نسلوں کو بالکل معاف نہ کر دینا۔ بھائی اس کے گھر چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو بہت ہی مخلص انسان تھا، اس سے ایک بار مانگ لیا ہوتا وہ تو خود بخود دے دیتا۔
ارے سیدہ سے باغ فدا خوں مانگ لیتے، چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ یعنی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا اس سے خود مانگ لیتا، چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو بڑا بھلا انسان تھا، اس سے مانگ لیا ہوتا وہ خود دے دیتا۔ ارے نالائقو، لٹیرو، چورو، بی بی سیدہ کا حق مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ بی بی سیدہ سے ایک بار مانگ لیا ہوتا وہ تو خود بخود دے دیتی۔ یعنی بی بی سیدہ، ہم نے آپ سے وعدہ کر لیا کہ اس جیسا چور اگر اس زمانے میں بھی رہے گا تو قیامت تک اپنی نسلوں کو کہہ کے مریں گے، ہمیشہ قیامت تک اس چور پر لعنت کرتے رہنا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ بی بی سیدہ سے ایک بار مانگ لیا ہوتا وہ بی بی سیدہ خود دے دیتی، آپ کو لوٹ مارنے کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن حکومت کا چسکا کس کو لگتا؟ حکومت کا دائرہ کون سنبھالتا؟ بس میرے عزیزو، جتنے بھی علم کا سمندر بہا دیا جائے اتنا کم ہے، بی بی سیدہ کی فضیلت پر جتنا بیان کر دیا جائے اتنا کم ہے۔ لیکن مجلس کا حق اس وقت ادا ہوتا ہے کہ جب آنکھ سے دو آنسو نکل آئیں۔ ہر مجلس میں آپ بی بی سیدہ کو پرسہ دیتے ہیں، اس غریب ماں کی مجلس میں ان کے بیٹوں کو پرسہ دے دیجئے گا۔ نہ جانے وہ وقت کا امام جس کو آپ آخری حجت خدا کہتے ہو وہ کس کے پاس تشریف فرما ہوگا۔ میرے عزیزو، مولائے متقیان گھر میں تھے، حکومت نے بھیجا کہ علی آؤ آ کر کے بیعت کر لو۔ مولا علی نے کہا کہ مجھے پریشان نہ کرو، میں قرآن کو لکھنے میں مشغول ہوں، میں قرآن کو مرتب کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ مجھ سے پہلے کوئی اور قرآن غلط مرتب کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دے۔ تو لہٰذا میں ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ بار بار میرے در پہ نہ آیا جائے۔ آنے والے نے یہی جا کر کے پیغام حاکم کو سنا دیا کہ علی نے ایسا کہا ہے۔ پلٹ کر کے جواب دیا کہ جاؤ جا کر کے کہہ دو کہ علی یہ تو آ کر کے بیعت کر لو ورنہ ہم تمہارے در پر آگ اور لکڑیاں لے کر کے آ جائیں گے۔ میرے عزیزو، اس در پہ آگ اور لکڑیاں لے کر کے آئیں کہ جس در کو روزانہ رسول سلام کرتے ہوں، اس در پر آئیں کہ جس میں حسن اور حسین رہتے ہوں، اس در پر آگ اور لکڑیاں لے کر کے آئے کہ جس در پر خود امیر کائنات رہتا ہو۔ ارے وہ در جس کو خود رسول آ کر کے روزانہ سلام کرتے ہو۔ اللہ اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء میں۔ میرے عزیزو، جتنا ہو دل کھول کر کے پرسہ دے لیجئے گا۔ نہ جانے کون سا ایسا خوش نصیب وہ انسان ہے کہ جس کے برابر میں وقت کا امام بیٹھا ہوا ہو۔ میرے عزیزو، لوگوں نے دیکھا کہ علی بیعت نہیں کرے گا، آگ و لکڑیاں لے کر کے دروازے پر آ گئے۔ اے علی، یا تو دروازہ کھول دو ورنہ ہم اس در کو آگ لگا دیں گے۔ ایک مرتبہ علی نے قدم بڑھایا، سیدہ نے علی کو روک لیا کہ علی، اللہ اللہ، اے علی دروازہ نہ کھول دیجئے گا۔ اے علی، میں جانتی ہوں باہر کا ماحول کیا ہے۔ اے علی، میں جانتی ہوں میرے بابا کے جانے کے بعد کیا ماحول مچا رکھا ہے۔ ایک مرتبہ علی رکے، کہا کہ علی یا تو دروازہ کھول دو ورنہ ہم آگ و لکڑیاں لے کر کے آئے ہیں، تمہارے در کو آگ لگا دیں گے۔ ایک مرتبہ جب دروازہ نہ کھل سکا، میرے عزیزو، لوگوں نے آگ و لکڑیاں دروازے رسول پر لگائی، لگانے کے بعد اس کو آگ لگانا شروع کر دیا۔ جب آگ لگانا شروع کر دیا، ایک مرتبہ ارے در زہرا جلنا شروع ہوا۔ ایک مرتبہ جب در زہرا جلنا شروع ہوا، آسمان نیلا پڑ گیا،
رب پروردگار کو ذوالجلال آیا، اے لوگو بی بی سیدہ کے در کو جلانے والو، ذرا تھوڑا سا تو شرم کرتے۔ ارے اس رسول کے در کو جلایا کہ جس میں ننھے ننھے شہزادے رہ رہی ہو، اس در کو جلایا کہ جس پر رسول سلام کرتے ہو۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بس ایک روایت آپ کی رحمت زحمت دونوں تمام، میرے عزیزو دل تھام کے سنیے۔ کہا کہ دیکھو جب در سیدہ جلایا گیا، اور جب در سیدہ جلایا گیا، سیدہ در و دیوار کے درمیان میں تھی۔ اب جب جیسے ہی ایک ظالم نے دروازے کو لات ماری، ایک مرتبہ سیدہ دروازے کے درمیان میں آئی، سیدہ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ جانتے ہو ارے دروازہ صرف دروازہ نہیں تھا، ارے اس میں لمبی لمبی میخیں لگی ہوئی تھی، جلتی ہوئی دروازے کی کیلیں سیدہ کی پسلیوں میں پیوست ہو گئی۔ ارے سیدہ نے کہا اے فضا، ارے مجھ کو سنبھال لے، ارے میرا محسن شہید ہو گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ارے مولا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اے فضا ارے مجھ کو سنبھال لے، ارے میرا محسن شہید ہو گیا۔ میرے عزیزو، ارے عزیزو در سیدہ جل گیا، بی بی سیدہ کے اوپر ظلم ہو گیا۔ میرے عزیزو مولائے متقیان نے حسن کو بلایا، اور بلانے کے بعد ایک جملہ کہا، اے میرے لال مجھ کو بتاؤ، ارے تمہاری ماں کی اذیتیں کہاں کہاں پر ہے، کہاں کہاں پہ درد ہوتا ہے؟ حسن نے کہا اے بابا، ارے تمہاری شجاعت کے قصاب، ارے ہم نے دیکھا ہماری ماں مدتوں سے قنوت نہیں پڑھتی، ارے بیٹھ کر کے نماز ادا کرتی ہے، اپنے پہلو کو سنبھالے ہوئے، کبھی اس پہلو پر تشہد پڑھتی ہے، کبھی اس پہلو پر تشہد پڑھتی ہے، اب کھڑا نہ ہوا آ جاتا ہے، بیٹھ کر کے سلام اور تشہد پڑھتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ میرے عزیزو ایک وقت وہ بھی آیا، ارے جب سیدہ کا آخری وقت آیا، امام مولائے متقیان کو پاس بلایا، وصیتیں کرنا شروع کر دی کہ یا علی ارے میری قبر کو اندھیری رات میں لگانا، اے علی میری قبر پر آتے جاتے رہنا، اے علی ارے میری قبر پر آ کر کے سورہ یاسین پڑھا کرنا، اے علی ارے میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھانا، اے علی ارے میرے جنازے میں وہ شریک نہ ہو ارے جنہوں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، جنہوں نے مجھ پہ جلتا دروازہ گرایا ہے۔ میرے عزیزو جاننا چاہتے ہو سیدہ کی عظمت کیا تھی؟ محلے پڑوس والے یہ سمجھ جاتے ہیں، جب زیادہ شور ہونے لگتا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب جنازہ اٹھ گیا ہے۔ میرے عزیزو ارے جب جناب سیدہ کا جنازہ اٹھا اور دروازے کے قریب گیا، ایک مرتبہ آیا، جناب امیر کائنات نے کیا دیکھا؟ ارے کوئی باہر نہ جانے کتنے افراد کھڑے ہوئے ہیں، کوئی گانا گا رہا تھا، ارے کوئی ناچ رہا تھا۔ متقیان نے دیکھا، ارے لوگ کہہ رہے تھے علی ارے تو نے ہمارے مردوں کو مارا، ارے ہم نے تمہاری زوجہ کو اس دنیا سے رخصت کیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ مولا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ راوی لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا، میں نے سنا اپنی آنکھوں سے کہ سیدہ کا جنازہ حجرہ سیدہ سے 7 مرتبہ اٹھا، دروازے کی طرف گیا، پھر 7 مرتبہ حجرہ سیدہ میں آ کر کے رکھا گیا۔ ایک وقت وہ آیا کہ ایک ماجائے نے آ کر کے سیدہ کا دیدار کیا، لیکن ایک ننھا سا شہزادہ گوشے میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ اماں فضہ نے دیکھ لیا، اے ماجائے حسین ارے کیا ماں کا آخری دیدار نہ کرو گے؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے اماں فضہ ارے میری ماں نے مجھے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، ارے میری ماں نے مجھے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، ارے میں اس وقت تک نہ جاؤں گا جب تک میری ماں مجھ کو خود نہ بلا لے۔ بس اتنا سننا تھا کہ بندے کفن کھلے، 2 ہاتھ نمودار ہوئے، آ میرے لال حسین آ جا،
ارے میں نے تیرا مقتل اپنے بالوں سے صاف کر رکھا ہے۔ ایک مرتبہ جنازہ قبرستان کی طرف گیا، تدفین ہو گئی۔ میرے عزیزو، جب تدفین ہو کر کے کوئی گھر آتا ہے تو بہنوں سے مل کر کے روتا ہے، کوئی ماں سے مل کر کے روتا ہے، کوئی باپ سے مل کر کے روتا ہے۔ جب ننھے ننھے شہزادے گھر میں آئے تو ماں فضہ کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ اے اماں فضہ، ارے ہماری ماں کس کے سہارے چھوڑ کے چلی گئی؟ ایک مرتبہ علی مرتضیٰ اپنے حجرے میں تھے، ایک مرتبہ علی مرتضیٰ اپنے حجرے میں تھے، فضہ حجرے علی میں تشریف لائی اور لا کر کے کہنے لگی، اے علی، ارے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، ارے کبھی تو زینب خاک پہ روتی ہے، ارے کبھی حسن دروازے پہ گرتا ہے، کبھی ام کلثوم در و دیوار پہ لپٹ کے روتی ہے، ارے ماں جایا حسین نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ علی نے سنا، ارے کیا دیکھا؟ ماں جایا حسین ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہا ہے۔ اماں، ارے بس ایک مرتبہ اپنے سینے پہ سلا لو۔ اے اماں، آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی۔ اے اماں، اب ہم کس کے سینے پہ سوئیں گے؟ اے اماں، آپ کے بغیر گھر سونا سونا ہے، ہم کو کس کے سہارے چھوڑ کر کے گئی ہو؟ علی مرتضیٰ نے دیکھا، ننھے سے شیر کو گلے سے لگایا، اے میرے لال، آ میری آغوش میں آ جا، اب یہ سینہ تیری ماں کا سینہ ہوگا، اب کبھی سیدہ کا سینہ نہ ملے گا، صرف اور صرف خاک ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ تسلیما لامرہ۔ پروردگار تو جواز محمد و آل محمد کا ہماری مختصر سی عبادتوں کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ان نکلے ہوئے آنسوؤں کا پروردگار ان کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بی بی سیدہ کی مظلومیت کا واسطہ ہماری ماں اور بہنوں کے پردے کی حفاظت فرما۔